بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈیئر ویورز، آج پاکستان پینل کوڈ کا سیکشن نمبر 3 ہے. سیکشن نمبر 3 کیا کہتا ہے؟ پہلے ہم ایک بار ٹیکسٹ کو ریڈ کر لیتے ہیں اور پھر اس کے بعد ہم اس کو لیئر میں سمجھیں گے. اوکے، سیکشن 3 کہتا ہے کہ پنشمنٹ آف offenses committed beyond، کہ ان offenses کی پنشمنٹ کے بارے میں ہے جو کمٹ ہوتے ہیں کہاں پر؟ بیانڈ مینس آؤٹ سائڈ دی جورسڈکشن آف پاکستان. کرائم کمٹ ہوتا ہے وداؤٹ آؤٹ سائڈ دی جورسڈکشن آف پاکستان بٹ وچ بائی لا may بی ٹرائڈ ود ان پاکستان. کرائم باہر کمٹ ہوتا ہے اور اس کا جو ٹرائل ہے وہ کہاں کمٹ کیا جائے گا؟ وہ پاکستان میں کمٹ کیا جائے گا. اوکے، اس سیکشن کا جو ٹیکسٹ ہے اس کو ہم ریڈ کر کے پھر فریزز میں ڈیوائڈ کرتے ہیں. اور اس کا جو ٹیکسٹ ہے وہ کیا کہتے ہیں کہ اینی پرسن لائبل بائی اینی پاکستان لا ٹو بی ٹرائڈ فار این offense committed beyond Pakistan shall be dealt with according to the provisions of this code for any act committed beyond Pakistan in the same manner as if such act had been committed within Pakistan. Okay. I know کہ یہ سینٹینس ابھی سمجھ نہیں آیا ہوگا آپ کو، لیکن جب ہم اس کو لیئرز میں ڈیوائڈ کریں گے، فریزز میں ڈیوائڈ کریں گے، اس کی ڈائسیکشنس کریں گے اور پھر اس کو فائنلی ہم آخر میں دوبارہ سے ریڈ کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو سمجھ آ جائے گی. اوکے، سو ہم سٹارٹ کرتے ہیں اس کی لیئرز، اس کو فریزز میں. تو جو فرسٹ فریز ہے اس کو ہم اینی پرسن لائبل سے سٹارٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے، نمبر 1. اوکے، اینی پرسن لائبل سے کیا مراد ہے؟ اس کو جو پرسن ہے اس کو ہم آلریڈی سیکشن 2 میں کور کر چکے ہیں کہ اس میں نیچرل پرسن بھی آتا ہے اور اس میں آرٹیفیشیل پرسن بھی آتا ہے بائی لا. ٹھیک ہے، نیچرل آرٹیفیشیل. اور اس میں کون آتے ہیں؟ اور اس میں آتے ہیں سٹیزنز، اس میں آتے ہیں فارنرز، اس میں آتے ہیں جتنی بھی انسٹیٹیوشنز ہیں، کمپنیز ہیں، وہ سارے اس میں آتے ہیں. اوکے، اور یہاں پر جو نیکسٹ امپورٹنٹ ورڈ ہے وہ ہے لائبل. ٹھیک ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہر بندہ آٹومیٹیکلی پاکستان میں ٹرائل ہو سکتا ہے، بلکہ صرف وہ بندہ لائبل ہوگا جو نمبر 3. اب اس کے ساتھ جو نیکسٹ فریز ہے یہ اس کے ساتھ کنیکٹڈ ہے. کون لائبل ہوگا؟ وہ جو کہ بائی اینی پاکستان لا. اوکے، اینی سے یہاں پہ کیا مراد ہے؟ یعنی پاکستان میں صرف پاکستان پینل کوڈ تو نہیں ہے، کرمینل پروسیجر کوڈ بھی ہیں، اسپیشل لاز بھی ہیں، لوکل لاز بھی ہیں. ٹھیک ہے، تو اسپیشل لاز کو اگر ہم دیکھیں تو اس کی ایک لمبی لسٹ ہے، جیسے سائبر کرائم لاز ہو گئے، منی لانڈرنگ ہو گیا، اس طرح کی ٹیررزم ہو گیا. تو اگر کوئی اسپیشل لا جو ہے وہ اپنے لا میں یہ بتاتا ہے کہ اگر یہ کرائم ہو گیا ابراڈ، ٹھیک ہے، تو اس کا جو ٹرائل ہے وہ پاکستان میں کیا جائے گا. ٹھیک ہے، تو اس صورت میں لائبل کا کیا مطلب ہے کہ صرف وہ شخص لائبل ہوگا جس کو پاکستان کا کوئی لا یہ کلیئر کرے کہ یہ شخص جو ہے، ٹھیک ہے، اگر کوئی دوسرا جو اسپیشل لا ہے وہ اتھارٹی دے تو اس صورت میں کیا ہوگا کہ صرف وہ بند لائبل ہوگا جو کسی اور پاکستان کے لا کے انڈر ٹرائل کے لیے سبجیکٹ ہو. اوکے، یہاں جو ایک فنڈامنٹل بات کلیئر ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ جو سیکشن نمبر 3 ہے وہ خود جورسڈکشن کریٹ نہیں کرتا. کیا نہیں کرتا؟ یہ خود جورسڈکشن کریٹ نہیں کرتا، بلکہ یہ کیا کرتا ہے؟ یہ ڈیپینڈنٹ ہے. یہ کس پر ڈیپینڈنٹ ہے؟ بائی اینی ادر جو پاکستانی لا ہے، اینی لا. ٹھیک ہے، یہ بائی اینی پاکستان لا، یہ اس پر ڈیپینڈنٹ ہے. اوکے، تو اس کا یہ مطلب ہوا کہ
جو یہ بائی اینی پاکستان لا ہے، یعنی یہ جو سیکشن کا بیک بون ہے، وہ کیسے؟ اس کے یہ مطلب ہے کہ پہلے ہمیں چیک کرنا ہوگا کہ کیا کوئی اور پاکستانی لا الاؤ بھی کرتا ہے یا نہیں، کہ اگر ابراڈ ہوئی offense کمٹ ہو جائے، ٹھیک ہے، تو وہ پاکستان میں ٹرائل ہو۔ اس کو ایسے سمجھیں، فار ایگزامپل ایک پرسن ہے، وہ دبئی میں مرڈر کرتا ہے، ملیشیا میں سائبر کرائم کمٹ کرتا ہے، ٹھیک ہے، اگر ہم ڈفرینٹ ایگزامپلس کو امیجن کریں۔ اب یہ نہیں ہے کہ جب ایسا ہو جاتا ہے کہ کوئی پاکستانی پرسن ہے وہ ابراڈ کوئی کرائم کمٹ کر لیتا ہے تو جو سیکشن 3 ہے وہ ڈائریکٹ آٹومیٹیکلی آپریشن میں آ جائے گا، نہیں، بلکہ ہم نے کیا کہا کہ جو سیکشن 3 ہے وہ ڈائریکٹ جوریسڈکشن نہیں دیتا، وہ ڈیپینڈنٹ ہے کس پر؟ ادر لاس پر، ٹھیک ہے۔ تو اگر ایسے کوئی کیس سامنے آ جائے تو پھر اس صورت میں ہمیں کیا دیکھنا ہوگا؟ اس صورت میں ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ کیا پاکستان کا جو کوئی اور پاکستانی لا ہے، کیا وہ یہ الاؤ کرتا ہے کہ ابراڈ جو آفینس کمٹ ہوا ہے وہ پاکستان میں ٹرائل ہوگا؟ تو اس کا یہ مطلب ہوا کہ یہ جو لا ہے یہ عام طور پر پروسیجرل اور اسپیشل نیچر کے ہوتے ہیں، جیسے ہمارا CRPC ہے، ٹھیک ہے، وہ پروسیجرل لا ہے نا، وہ ہمیں پروسیجر بتاتا ہے کہ ٹرائل کہاں پر ہوگا، کیوں ہوگا، ٹھیک ہے۔ یہاں پنشمنٹ کی تو بات ہم نے ابھی نہیں پڑھی نا، یہاں پہ یہ کیا ہے کہ اس کا جو ٹرائل ہے وہ پاکستان میں کنڈکٹ کیا جائے گا، ٹھیک ہے، اوکے۔ یعنی جو ہمارا CRPC ہے 1898 کا، جس میں پروسیجر بتایا گیا ہے، جو ٹرائل کا طریقہ اور کورٹ کا فورم ہی بتاتا ہے نا کہ کس فورم پہ یہ کیس آپ ڈیسائیڈ ہوگا۔ یا اگر ہم دوسرے لا کو دیکھیں، ایک لا آف ایکسٹریڈیشن ہے ہمارے پاس، ٹھیک ہے، تو اس صورت میں بھی اگر یہ الاؤ کرے کہ اس کا جو ٹرائل ہے وہ پاکستان میں ہوگا تو پھر جو سیکشن نمبر 3 ہے PPC کا یہ آپریشن میں آئے گا، اوکے۔ جو ایکسٹریڈیشن ایکٹ ہے یہ کیا کرتا ہے؟ یہ اسٹیٹس کے بیچ میں، کنٹریز کے بیچ میں جو اکیوز ہوتے ہیں، جو کرائم کمٹ کرتے ہیں، ان کو ٹرانسفر کرنے کا ایک میکینزم پرووائڈ کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ سمپلی اس کا یہ مطلب ہے کہ پہلے دیکھو کہ کیا کوئی لا جو ہے وہ ٹرائل الاؤ کرتا ہے یا نہیں، ٹھیک ہے۔ تو سب سے پہلے اگر ابراڈ میں کوئی اوفینس ہو جائے تو ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ یہ جو اوفینس ہے کیا کوئی کسی اسپیشل لا کے انڈر ہے، اور پھر اس اسپیشل لا میں ہم اندر جا کے ہم یہ دیکھیں گے کہ اب یہ جو پروسیجر کون سا پرووائڈ کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر ہم کیا دیکھیں گے؟ اس پروسیجر کو دیکھیں گے کہ اگر وہ پروسیجر یہ بتاتا ہے کہ آپ جو ٹرائل ہوگا وہ پاکستان کے اندر ہوگا، تو پھر اس صورت میں یہ جو سیکشن نمبر 3 ہے یہ کیا ہوگا؟ یہ ایکٹیویٹ ہوگا اور کہتے ہیں کہ ایسی شخص کی جو پنشمنٹ ہوگی وہ بھی PPC کے اندر ہوگی، اوکے۔ تو اس صورت میں اگر کوئی اور لا جو ہے وہ ٹرائل الاؤ کرتا ہے تو سیکشن 3 ایکٹیویٹ ہو جاتا ہے، اوکے۔ اب ہم نیکسٹ فریز کی طرف بڑھتے ہیں، وہ ہے ٹو بی ٹرائڈ فار این offense committed beyond پاکستان، اوکے۔ تو یہ جو 5th کیس ہے یہ کیا کہتا ہے؟ ٹو بی ٹرائڈ فار این offense committed beyond پاکستان، اوکے۔ اس کو دوبارہ سے یہاں شروع سے پڑھ لیتے ہیں، سیکھ لیتے ہیں۔ اینی پرسن لائبل، یعنی ہر وہ شخص لائبل ہے، ٹھیک ہے، اور لائبلٹی کا ہم نے کہا کہ وہ آٹومیٹیکلی لائبل نہیں ہوتا، بلکہ اگر کوئی دوسرا لا اس کو لائبل ٹھہرائے تو اس صورت میں کوئی بھی شخص جو offense کمٹ کرتا ہے پاکستان سے باہر تو اس کو کیا کیا جائے گا؟ ٹو بی ٹرائڈ فار این offense، یعنی offense committed beyond پاکستان۔ اس کا مطلب ہے کہ کرائم بیانڈ پاکستان، بیانڈ پاکستان، اوکے۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ کرائم پاکستان کے باہر ہوا، چاہے دبئی میں فراغ ہو یا UK میں مرڈر ہوا ہو یا سعودی عرب میں ازاج کمٹ ہوا ہو، ٹھیک ہے۔ تو نارملی جو کرمنل لا کا جو رول ہوتا ہے وہ کیا ہے
وہ ہے کہ جہاں پر کرائم ہوتا ہے وہی گلا اپلائی ہوتا ہے. اس کو کیا کہتے ہیں؟ ٹیریٹوریل پرنسپل. اور ایک مکسم بھی ہے، اس کو کہتے ہیں ٹوریل پرنسپل. یعنی یہاں پر جو مکسنگ فالو کیا جاتا ہے وہ ہے لیگس لوکائے. اور اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ لا آف دا لینڈ ویئر دا آفینس اکر. ٹھیک ہے، یعنی جہاں پر کرائم کمٹ ہوتا ہے، جس اسٹیٹ میں، جس کنٹری میں، وہی کا لا کیا ہوگا؟ وہی گلا اپلائی ہوگا. لیکن جو سیکشن نمبر 3 ہے ہمارے پاس، یہ کیا ہے؟ یہ ایک اس صورت میں یہ کیا رول پلے کرتا ہے؟ یہ ایکسیپشن دیتا ہے. ٹھیک ہے، یہ ایکسیپشن ہے نا. ایکسیپشن کیسے ہیں کہ ہم نے کہا کہ لیکس لوکائے جو ہے وہ یہ کہتا ہے کہ لا آف دا لینڈ ویئر دا آفینس اکر، یعنی جس کنٹری میں، جس اسٹیٹ میں کرائم کمٹ ہوتا ہے وہاں کا لا اپلائی ہوگا. جبکہ سیکشن 3 کیا کہتا ہے کہ پاکستان کے باہر اگر کوئی آفینس کمٹ ہوتا ہے تو وہ پاکستان میں ٹرائل ہوگا. کہ تو ایکسیپشن ہو گیا ہمارے پاس. ٹھیک ہے، سو فار اینی ایکٹ کمیٹڈ بیانڈ پاکستان، یعنی کوئی بھی اگر ایکٹ ہوتا ہے، آفینس ہوتا ہے، کمٹ ہوتا ہے پاکستان کے باہر. اب یہ جو فریز ہے یہ امپورٹنٹ ہے. ان دا سیم مینر as if such act had been committed within پاکستان. یہاں پر لا کیا کرتا ہے؟ یہاں پر جو لا ہے یہ پریٹینڈ کرتا ہے کہ ایک کریٹ کرتا ہے، ایک لیگل فکشن کریٹ کرتا ہے. لیگل فکشن وہ کیسے؟ وہ ایسے کہ یعنی لا ایک امیجنری ازمپشن بناتا ہے. وہ کیوں؟ تاکہ جسٹس ڈیلیور ہو سکے. اس کی ایگزامپل یہ ہے کہ مثال کے طور پر اے نے کینیڈا میں کسی کو مار دیا اور پاکستان آ گیا، اور کورٹ کہتی ہے کہ ہم اسے ٹریٹ کریں گے جیسے کرائم پاکستان میں ہوا ہو. تو یہ کیا ہے؟ ایک ازمپشن ہے. حالانکہ کرائم تو کینیڈا میں کمٹ ہوا ہے. ٹھیک ہے، لیکن لا یہاں پہ ایک فکشن کریٹ کرتا ہے، لیگل فکشن کریٹ کرتا ہے، اور یہ کنسیڈر کرتا ہے کہ جیسے یہ جو کرائم ہوا ہے یہ پاکستان میں کمٹ ہوا ہے. ٹھیک ہے، اوکے. سو جو سیکشن نمبر 3 ہے اس کے جو کور پرنسپل ہیں وہ یہ ہیں کہ یہ انشور کرتا ہے کہ جب کہیں بھی کرائم ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو لوکیشن کی وجہ سے، ٹیریٹری کی وجہ سے جو کریمنل ہوتے ہیں، جو offender ہوتے ہیں، وہ اسکیپ نہ ہو سکے. ٹھیک ہے، اور ایک لیٹن مکسن ہے اوبی جس اے بی ریمیڈین. ٹھیک ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ where there is a right there is a remedy. یعنی کہ اگر کوئی پاکستان کے باہر بھی آفینس کمٹ کر لیتا ہے، جہاں بھی وہ آفینس کمٹ کر لے تو وہاں پہ اس کے لیے کیا ہوگا؟ ایک ریمیڈی موجود ہوگی. ٹھیک ہے، تو اس سیکشن میں یہ جو پرنسپل ہے یہ بھی فالو کرتا ہے. اور دوسرے جو پرنسپل ہے وہ ایکسٹرا ٹیریٹوریل جوریسڈکشن ہے. ٹھیک ہے، یعنی باہر اگر کرائم ہوا ہے لیکن ٹرائل اس کا کہاں پر ہو سکتا ہے؟ پاکستان میں اس کا ٹرائل ہو سکتا ہے. اوکے، اب آپ کے مائنڈ میں سیکشن 3 کو لے کے ایک کویسچن ہوگا کہ کیا جو اکیوز ہوتا ہے اس کا پاکستان میں ہونا ضروری ہے؟ تو پریکٹیکلی اس سیکشن کے لیے اکیوز کا پاکستان میں ہونا موسٹلی ضروری ہوتا ہے. اس کے ریزنز کیا ہیں؟ ریزن اس کی یہ ہیں کہ کورٹ کے ٹرائل کے لیے اکیوز چاہیے ہوتا ہے، ایویڈینس چاہیے ہوتی ہے، اور وٹنسز چاہیے ہوتا ہے. اور اگر ایکیوز جو ہیں وہ پاکستان سے باہر ہو، ملک میں نہ ہو، تو اس صورت میں جو ایکسٹریڈیشن لا ہے وہ بھی اپلائی ہوگا. اور دوسرا جو ڈپلومیٹک پرابلمس ہوتی ہیں وہ بھی کریٹ ہو سکتی ہیں. اور پریکٹیکلی یہ ہوتا ہے کہ ٹرائل جو ہوتا ہے وہ پاسبل نہیں ہوگا یا مشکل ہو سکتا ہے. ہاں، اس میں ایک جو ایکسیپشن ہے، ایک ایکسیپشن یہ ہے
کہ سم ٹائمز کچھ کیسز ایسے ہوتے ہیں جو کہ اکیوزڈ کی ایبسنس میں کنڈکٹ کیے جاتے ہیں، جس کو ٹرائل ان ایبسینشیا کہا جاتا ہے. ٹرائل ان ایبسینشیا، ٹھیک ہے، لیکن یہ بہت ریئر کیسز میں ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، کرمنل لاء میں. اوکے، سو جو سیکشن نمبر 3 ہے اس میں ہم جن بنیادی چیزوں کو دیکھتے ہیں وہ اسٹیپ بائی اسٹیپ اگر ہم اس کو سمجھیں تو نمبر 1 یہ ہے کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کرائم سیکشن 3 میں کہاں پر ہوا ہے، ابراڈ ہوا ہے، ٹھیک ہے، کمیٹڈ بیانڈ، تو وہ کہاں پر ہوا ہے، پاکستان کے باہر ہوا ہے. اور نمبر 2 پہ جب ہم اس سیکشن کے آپریشن کی بات کرتے ہیں، اس کے لیے ہمیں چیک کرنا ہوگا کہ کیا پاکستان کا کوئی جو اینی لاء ہے، پاکستان کا کوئی دوسرا لاء جو ہے وہ یہ الاؤ کرتا ہے، ٹھیک ہے. اور 3rd نمبر پہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کیا جو اکیوزڈ ہیں وہ پاکستان میں ہے یا لایا گیا، ٹھیک ہے، کیونکہ ہم نے کہا نا کہ جو ایکسٹریڈیشنز ہوتی ہیں وہ اسٹیٹس کے بیچ میں یا کنٹریز کے بیچ میں ٹریٹیز ہوتی ہیں. تو جب ٹریٹیز 2 کنٹریز آپس میں سائن کر لیتے ہیں تو وہ ایک دوسرے کو الاؤ کرتے ہیں کہ اگر کوئی کسی کنٹری میں کرائم کمٹ کر لیتا ہے تو پھر اس حکومت ان کو کیا کرتی ہیں، ان کو کہتی ہیں کہ آپ یہ اکیوزڈ ہمیں دیں، ہم اس پہ ٹرائل چلانا چاہتے ہیں. اوکے، تو اگر کوئی لاء جو ہے پاکستانی ادر لاء جو ہے وہ یہ الاؤ کرے تو اس صورت میں کیا ہوگا کہ ٹرائل پاکستان میں ہوتا ہے. اور اس کے لیے پھر سیکشن نمبر 3 ہے کہ اگر کوئی اور لاء ٹرائل پاکستان میں الاؤ کرتا ہے تو جو پنشمنٹ ہوگی وہ کس کے انڈر ہوگی، وہ پاکستان پینل کوڈ کے انڈر ملے. کیونکہ یہ ایک جنرل پینل کوڈ ہے، ٹھیک ہے، ہم نے پریمبل میں پڑھا تھا نا کہ یہ جنرل پینل کوڈ ہے، یعنی کہ یہ کیا کرتا ہے، یہ پنشمنٹ کے لیے ہے، ٹھیک ہے. تو اس صورت میں پہ کیا ہوگا کہ اس شخص کو جب ٹرائل پاکستان میں چلایا جائے گا تو اس کو جو پنشمنٹ ہوگی وہ PPC کے اکارڈنگ دی جائے گی. یعنی سیکشن نمبر 3 جو ہے یہ کیا کرتا ہے، یہ خود پاور نہیں دیتا بلکہ یہ ایک برج ہے کس کے بیچ میں، جو ادر پاکستانی لاس ہیں، یعنی دوسرے لاس کے تھرو بندہ جو ہے وہ ٹرائل کے لیے آتا ہے، ٹھیک ہے، اور PPC اس کو پنشمنٹ کرتی ہے. اوکے، سو سیکشن نمبر 3 جو ہے یہ انٹیگریشن ہے کس کا، جورسڈکشن کا پلس پروسیجر کا پلس یہ پنشمنٹ کا، ٹھیک ہے. جورسڈکشن کیا ہوگی، بیانڈ پاکستان، اینڈ پروسیجر کیا ہوگا، بائی اینی ادر لا، اگر وہ الاؤ کرے پروسیجر، اگر ٹرائل ہوگا الاؤ کرتا ہے ٹرائل پاکستان میں تو اس صورت میں جو پنشمنٹ ہوگی وہ کس اکارڈنگ ہوگی، PPC کے اکارڈنگ ہوگی. یعنی جو سیکشن نمبر 3 ہے اس کی مثال ایک سوئچ کی طرح ہے جس کو جو کرنٹ ملتا ہے وہ ادر جو پاکستانی لاس ہیں اس کی طرف سے ملتا ہے. سو اگر ہم اس کو سمرائز کریں، اس کو دیکھیں تو اس کا یہ مطلب ہوا، سیکشن 3 یہ کہتا ہے کہ اگر کوئی پاکستانی لاء جو ہے وہ الاؤ کرے کہ کسی بندے کا ٹرائل پاکستان میں ہو، کس چیز کے لیے، فار دا offenses committed abroad اور بیانڈ پاکستان، تو اسی PPC کے مطابق ٹریٹ کیا جائے گا جیسے کرائم پاکستان میں ہوا ہو، ٹھیک ہے. یعنی اس کی جو ورڈنگس ہیں، جو فریزز ہیں، ان لوگوں نے اس کو بہت ڈرافٹرز نے کمپلیکیٹ کیا ہے، لیکن سمپل مطلب اس کا یہی ہے کہ اگر کوئی پاکستانی لاء الاؤ کرے، دیکھیں اس میں یہ چیز انتہائی امپورٹنٹ ہے سیکشن 3 میں، ٹھیک ہے، کیونکہ یہ ڈائریکٹلی جورسڈکشن نہیں دیتا. اس میں اس چیز کو دھیان میں ضرور رکھنا ہے کہ اگر کوئی اور لا جو ہے وہ یہ الاؤ کرے کہ کسی شخص کا ٹرائل جو ہے پاکستان میں ہوگا، اگر وہ کرائم ابراڈ کمٹ کرتا ہے تو اس صورت میں اس کو جو پنشمنٹ ملے گی وہ کس کے انڈر ملے گی، پاکستان پینل کوڈ کے انڈر ملے گی. سو میں امید کرتی ہوں کہ آپ اس سیکشنز کو اچھے سے سمجھ چکے ہوں گے. پھر بھی اگر کوئی کویسچن ہے تو آپ کمنٹ میں کوئی بھی کویسچن آپ کر سکتے ہیں اس سیکشن کی ریگارڈنگ، ٹھیک ہے. تھینک یو سو مچ.